السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ دیوار پر لگی گھڑی پر وقت دیکھا تو گھڑی نے 12:30 ہونے کا اعلان کیا۔ مشین چلاتے چلاتے ایک بار میرے ہاتھ پھر رک گئے تھے کیونکہ باہر کسی کے چلنے کی باقاعدہ آواز سنائی دی تھی۔ میں نے سلائی مشین ایک طرف رکھی، تکیے کے نیچے پڑی ٹارچ اٹھا کر باہر نکل آئی اور ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر پھینکی، مگر صحن خالی تھا۔ میں واپس آ ہی رہی تھی، اچانک کوئی میرے سامنے آ گیا اور سامنے موجود شخص کو دیکھ کر میں تو کانپ اٹھی۔ میرا نام نورین ہے، میں غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی عام سی لڑکی ہوں۔ سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہوں۔ جس گاؤں میں رہتی ہوں وہاں شاید ہی کوئی اور گھرانہ ہم جتنا غریب ہوگا، اسی لیے گاؤں کے لوگ ترس کھا کر ہمیں اکثر اپنی استعمال شدہ چیزیں اور کپڑے دے جایا کرتے ہیں۔ میرا تو ہرگز جی نہیں چاہتا کسی سے کوئی چیز لوں، مگر اماں کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اماں اکثر اپنی غریبی کا راگ سب کے سامنے الاپتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہمیں حقیر مانتے ہیں۔ اماں نے یہ روش ابا کے انتقال کے بعد اختیار کی تھی۔ ابا اگرچہ دہاڑی دار مزدور تھے مگر بے حد خوددار، عزت نفس رکھنے والے۔ ان کا انتقال میری پیدائش کے کچھ دن بعد ہوا۔ اس دوران وہ ایک عمارت کی تعمیر کے وقت اینٹیں اٹھا کر اوپر پہنچا رہے تھے۔ نہ جانے کب کیسے ان کا پیر پھسلا، وہ کئی فٹ کی بلندی سے نیچے گرے اور اس کے بعد جہاں وہ گرے وہاں ایک طرف اینٹوں کے ڈھیر سے کچھ اینٹیں ان کے پاس گریں اور ایک اینٹ نے سر پر گر کر انہیں اس ظالم دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت دلا دی۔ اس وقت ابا کی عمر 30-32 سال کے قریب ہوگی۔ ان کی موت کے بعد زندگی بڑی مشکل ہو گئی۔ اماں یہاں وہاں کام پکڑ تکڑ کر گھر کے خرچے پورے کرتی۔ تب سے ہی ان کی زندگی میں خود پر گزرنے والی مصیبتیں سنا کر لوگوں کو ہمدردیاں حاصل کرنے والی عادت پروان چڑھی تھی۔ اماں مجھے تو کبھی اتنی تفصیل نہ بتاتی، مگر آپا نے مجھے بہت اصرار کے بعد ساری باتیں بتائیں، جو اس وقت 10 سال کی تھی جب ابا کا انتقال ہوا۔ اب گھر میں ہم 3 لوگ تھے جو کسی طرح زندگی کی گاڑی کو دھکیل رہے تھے۔ ابا کی موت کا سب سے بڑا نقصان مجھے ہوا۔ ایک تو میں باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہو گئی، دوسرا اماں سمیت تمام قصبے کے لوگوں نے مجھے منحوس اور سبز قدم سمجھتے ہوئے انہی ناموں سے مشہور کر دیا تھا۔ اماں تو اعلانیہ کہتی کہ میں آتے ہی اپنے باپ کو کھا گئی۔ وہ آپا سے بہت محبت سے پیش آتی، مگر میرے لیے ان کے پاس نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہ بچتا تھا۔ ان کے اسی سلوک سے تنگ آ کر میں اکثر کسی کونے میں چھپ کر رونے لگتی۔ ایسے میں بس ایک آپا تھی جو مجھے گود میں سمیٹ کر میرے آنسو صاف کرتی اور مجھے تسلی دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے پوری دنیا میں اگر کوئی بہت عزیز تھا تو وہ بس نسیم آپا تھی۔ گھر کے خراب حالات کی وجہ سے میں نے اسکول کی شکل تک نہ دیکھی۔ آپ ہی گھر پر مجھے اپنی پرانی کتابوں سے پڑھا دیا کرتی، مگر وہ خود 8ویں کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رکھ پائیں، اسی لیے بس اتنا پڑھ سکیں۔ اس کے بعد وہ اماں کی طرح کام کرنے لگیں۔ آپ ہی کے ادب و اخلاق سے متاثر ہو کر ہماری ایک پڑوسن نے انہیں کپڑے سینے سکھا دیے، اور جب انہوں نے سیکھ لیے تو انہوں نے اپنی پرانی مشین بھی انہیں دے دی۔ یوں آپ ہی کو سہولت ہو گئی اور جلد ہی انہیں سلائی کے لیے کپڑے ملنے لگے۔ نسیم آپا نے مجھے کپڑوں کی کٹائی اور سلائی سکھا دی۔ اسی طرح کم سے کم میں اپنے خرچے پورے کرنے کے قابل بن گئی تھی۔ مگر ہم دونوں لڑکیوں کی دن رات محنت کے باوجود اب تک گھر کے حالات سدھار کی طرف نہ جا رہے تھے، کیونکہ ایک تو مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، دوسرا ہمیں محنت کا صحیح معاوضہ نہ ملتا تھا۔ قصبے کی عورتیں کپڑوں کے نت نئے ڈیزائن بنوایا کرتیں اور اس کے باوجود بارہا نقص بھی نکالتیں، مگر پیسے دیتے وقت ان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا۔ بہت کم معاوضہ دیتی تھیں، وہ بھی کئی بار تقاضا کرنے کے باوجود۔ آج بھی اماں شام کے وقت واپس آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں کچھ کپڑے موجود تھے۔ میں اس وقت کتاب پڑھ رہی تھی۔ نسیم آپا مشین کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ شاپر ایک طرف رکھا اور خود چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ ارے نوری، جا ذرا پانی کا گلاس بھر کر لے آ، برتن دھو دھو کر میرے تو ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، آج اماں نے مجھے کہا۔ میں نے کتاب ایک طرف رکھی، اٹھی، اماں کو پانی کا گلاس بھر کر دیا جسے وہ ایک سانس میں پی گئی تھی۔ میں نے دوبارہ کتاب کو اٹھا لیا۔ آپی نے مشین کے پرزوں سے الجھتے ہوئے پوچھا، اماں کیا آپ کو تنخواہ مل گئی؟ ارے کہاں، اماں نے بیزاری سے جواب دیا۔ وہ عورت کہتی ہے ابھی ان کے میاں کو تنخواہ نہیں ملی، جب ملے گی تو دے دیں گی، آپی نے پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر اماں گھر میں راشن ختم ہو چکا ہے، بس تھوڑا سا آٹا اور چائے کی پتی باقی بچی ہے، کل تک چلے گی۔ اماں نے پریشانی سے اسے دیکھا اور خاموشی سے اندر چلی گئی۔ مغرب کی اذان ہوئی، آپی نے کچھ دیر کے بعد چادر اوڑھی
اور باہر جانے لگی۔ میں نے کہا آپا اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ ارے آتی ہوں، بس دکان تک جا رہی ہوں۔ میں سمجھ گئی انہوں نے اپنی جمع پونجی میں سے پیسے نکالے ہوں گے تاکہ سودا سلف لے آئیں، اسی لیے میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر ہو گئی، میں کھانا بنانے بیٹھ گئی، آٹا گوندھ کر کچھ روٹیاں لگائیں اور پھر کتاب اٹھا لی، مگر آپ ہی نہ آئی۔ میں نے سوچا شاید محلے میں کسی سہیلی سے ملنے گئی ہوں گی، تبھی اتنی دیر گزر گئی، اور ایسا اکثر ہوتا تھا، اسی لیے مجھے کوئی خاص پریشانی لاحق نہ ہوئی۔ مگر جب مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا تو مجھے فکر ہونے لگی، اتنی دیر تک تو آپ ہی باہر نہیں رہا کرتی تھی، وہ بھی رات کو۔ میں تو بے چینی سے ٹہلنے لگی تھی۔ مزید 10-15 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں نے اماں کو جا کر جگایا تو وہ غصہ کرنے لگی۔ منحوس، 2 گھڑی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹوں تو تجھے تکلیف ہونے لگتی ہے، کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے جو 5 منٹ صبر نہیں ہو رہا؟ میں نے روحانسی ہو کر کہا، اماں آپا مغرب کی اذان کے بعد گئی ہیں، اب تک نہیں آئی، اب تو عشاء ہونے والی ہے۔ اماں جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئیں اور ہول کر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یا اللہ خیر، کہاں گئی میری بچی؟ تجھے کچھ بتا کر گئی؟ میں نے کہا بس وہ اتنا کہہ کر گئی تھی کہ دکان تک جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی، مگر اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ اماں گھبراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں اور لرزتی آواز میں بولی، لڑکی اتنی غیر ذمہ دار تو نہیں کہ اتنی دیر دکان پر کھڑی رہے، چل میں دیکھتی ہوں جا کر، کسی سہیلی کی طرف چلی گئی ہوگی، اب تو کہیں نہ نکل جانا، میں ڈھونڈتی ہوں اسے جا کر۔ اماں نے تو پٹا لیا اور باہر چلی گئی۔ میں بے قراری سے صحن میں ٹہلتے ہوئے دونوں کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اماں کو اکیلے واپس آتے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اماں آپ اکیلی کیوں آئی ہیں؟ آپ ہی کہاں رہ گئیں؟ وہ بہت شکست خوردہ لگ رہی تھیں۔ وہ چارپائی پر بیٹھ کر گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگیں اور میرا دل کسی انجانے خدشے سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے اماں کیوں رو رہی تھیں۔ میں نے اماں کو جھنجھوڑ دیا، اماں خدارا بتائیے نا کیوں رو رہی ہیں؟ آپا کہاں ہے؟ نوری دکان پر تو وہ گئی ہی نہیں، باقی بھی بہانے سے سارے قریبی گھروں میں پتہ کر لیا، اس کی سہیلیوں سے بھی پوچھ آئی ہوں، مگر وہ کہیں نہیں، نہ جانے کہاں چلی گئی ہمارا منہ کالا کر کے۔ میں سن سی اماں کو کھڑی دیکھتی رہ گئی، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں تو چپ چاپ روئے جا رہی تھی۔ خود کو بے بس محسوس کر کے میری بھی سسکیاں نکل گئیں تو اماں نے میرا منہ دبا لیا، خبردار نوری، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے کہ نسیم غائب ہو گئی ہے، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ میں نے آنسو صاف کر کے کہا، مگر کب تک اور کیسے چھپائیں گے؟ آپ ہی کا ملنا تو مشکل نظر آ رہا ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں۔ میں نے بھی خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ پوری رات دونوں جاگتے رہے، آپا کو یاد کر کے روتے رہے۔ صبح ہو گئی اور ساتھ ہی ہمارے دلوں میں جو کچی امید کا چراغ روشن تھا کہ شاید آپا لوٹ آئیں، وہ بجھ گیا۔ آپ ہی شاید گھر کے نہ بدلنے والے حالات سے تنگ آ کر کسی دور دیس میں چلی گئی تھی۔ اس روز اماں کام پر بھی نہ گئیں۔ آپ ہی کی ناگہانی گمشدگی نے انہیں ایک دن میں سالوں کی بیمار بنا دیا تھا، اور اسی چڑچڑے پن میں وہ سارا غصہ مجھ پر نکالتی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ملنے جلنے والوں سے اماں نے کہہ دیا کہ آپ ہی کو انہوں نے کراچی بھیج دیا ہے، جہاں ایک جگہ انہیں کام مل گیا۔ لوگوں کو شک تو ہوا، مگر کس کو پڑی تھی کہ تفتیش کرتا، سو انہوں نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔ مجھے آپا کے لوٹ آنے کی امید نہ بچی تھی۔ ایک دن اماں نے کہا، نوری چل سائیں کرم شاہ کے دربار پر چلتے ہیں، وہ بگڑی بنانے والے ہیں، کیا پتہ نسیم کو بھی گھر کا راستہ دکھا دے۔ میں نے افسوس سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، اماں وہاں جانے سے کیا ہوگا؟ اماں نے غصے سے گھور کر کہا، چپ ہو جا منحوس، مجھے پتہ ہے تجھے ان پر یقین نہیں، مگر مجھے ان پر پورا اعتقاد ہے، اور دیکھنا میرا بھروسہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو بس جلدی سے چادر لے کر آ اور میرے ساتھ چل، اب میں تجھے بھی گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ خیر ہم دونوں دربار پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ گھر کو تالا لگا کر ہم لوگ باہر نکل آئے۔ سائیں کرم شاہ کا دربار زیادہ دور نہ تھا۔ قصبے سے باہر کھیتوں کے درمیان یہ مزار واقع تھا جہاں صبح شام رش ہوا کرتا تھا۔ کچھ سال پہلے اس جگہ صرف شکستہ حال قبر تھی، جس پر لگے خطبے پر مٹے الفاظ میں سائیں کرم شاہ لکھا تھا، مگر اب وہاں پختہ عمارت موجود تھی جس کی پیشانی پر جلی حروف میں دربار سائیں کرم شاہ لکھا تھا۔ مزار کے اندر سلطان سائیں نام کے پیر صاحب بیٹھے رہتے تھے، اور ان کے گرد 2 خدمتگار جو ہر وقت ان کے کندھے اور پیر دباتے اور آنے جانے والے کو گھور گھور کر دیکھا کرتے۔
سلطان سائی کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، یہ مزار چونکہ اسی نے بنوایا تھا سو یہاں اس کی مرضی چلتی۔ میں اب تک صرف اس بارے میں سنتی آئی تھی، آج یہاں قدم رکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ سلطان سائیں واقعی یہاں کسی سلطان کی طرح راج کرتا ہے۔ وہ پیر پسارے دیوار سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھا تھا اور اس کے خادم اس کی مٹھی گرم کرنے میں مصروف تھے۔ ہم سے پہلے 5-6 عورتیں اس کے سامنے بیٹھی تھیں۔ مزار پر جا کر فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ باہر نکلتیں اور سلطان سائیں کے سامنے جھک کر اس کے پیر چومتیں اور پھر اپنی اپنی حاجت بتاتی۔ سلطان سائیں غور سے ان کی بات سنتا، کسی کو پانی کی بوتل پر دم کر کے دیتا، کسی کو مٹھائی پر دم کر کے دیتا تو کسی کو مرچوں پر، کسی کو تعویذ لکھ کر دیتا۔ سادہ عورتیں اپنے پلو سے بندھے روپے وہاں موجود بکسے میں ڈال دیا کرتیں جو چندے کے نام پر وہاں لگایا گیا تھا، پھر الٹے قدموں روانہ ہو جاتی۔ ہم دونوں ماں بیٹی مزار کے اندر داخل ہو گئے۔ قبر کے اوپر سبز چھڑنیوں کی قطاریں تھیں۔ ہم دونوں نے فاتحہ پڑھی اور قبر کی پائنتی کی طرف بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھتے ہی عجیب سا محسوس ہونے لگا، جسم میں سرد لہر دوڑ گئی اور دل پر عجیب کیفیت طاری ہونے لگی۔ ہوا کا تیز جھونکا میرے سر سے دوپٹہ اتار گیا۔ ایک پل کے لیے صرف مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے سامنے ہے۔ وہ جو کوئی تھا اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں، سمندر سی نیلی آنکھیں جن میں سرخی شامل تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش میں دیکھ نہ پائی کیونکہ وہ دھندلے تھے، بس اس کی آنکھیں واضح ہوئی تھیں، مگر اگلے پل وہ سب کچھ غائب ہو گیا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں دم بخود بیٹھی رہ گئی۔ وہ بلکہ یہ کہنا چاہیے وہ کون تھا جو مجھے اس طرح دکھائی دیا۔ اماں قبر کے پاس سر جھکائے سسکیاں لیتی دھیمی آواز میں کچھ بول رہی تھی۔ میں گمسم ارد گرد کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اماں نے کیا کیا، کیا دعا مانگی مجھے سمجھ نہ آیا۔ میں تو بس ان نیلی آنکھوں کے تصور میں گم تھی جو نہ جانے حقیقت تھی یا میرا تخیل تھی۔ اماں نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا اماں؟ اماں غصے میں آ گئی، تو یہاں سونے آئی ہے؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، تجھے سنائی نہیں دے رہا؟ میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اماں معافی چاہتی ہوں، میرا دھیان کہیں اور تھا۔ ہاں ہاں بس اب یہی کرنا رہ گیا ہے، ایک کا دھیان بھٹکا تو بھاگ گئی کسی کے ساتھ، اب تیرا بھی بھٹکے گا تو بھی نکل جانا کسی رات۔ میں تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں اور کچھ کہتی اماں باہر نکل کر سلطان سائیں کے سامنے پہنچ گئی اور میرے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ اماں نے ان کے پیروں کو چوم کر کہا، سائیں آپ پر سب کچھ روشن ہے، میری بیٹی کے لیے خیر کی دعا کریں۔ انہوں نے آنکھیں کھولی، ایک سرسری نظر اماں پر ڈالی اور بولے، گھبرا نہ مائی، سب خیر ہوگی، تیری لڑکی کے لیے دعا کریں گے، مگر فقیروں کو خوش کرنے کے لیے نذرانہ بھی دیتی جاؤ۔ اماں نے آنسو صاف کر کے اپنا پلو کھولا، دوپٹے میں بندھا 500 کا مڑا تڑا سا نوٹ نکال کر نذرانے کی صندوقچی میں ڈال دیا۔ سلطان سائیں کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی جن میں صرف خباثت تھی۔ میں سخت بے چین ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی، اماں کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں نے مجھے بھی سائیں کے پیر چومنے کا اشارہ کیا تو مجھے بھی آگے بڑھنا پڑا۔ میں نے اس کے کالے گندے مٹی سے لتھڑے پیر دیکھے تو انہیں چومنے کے خیال سے ابکائی آنے لگی، تو میں نے جھک کر اس کے پیروں کو انگلیوں سے ذرا سا چھوا اور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے مجھے ناگواری سے دیکھا کیونکہ وہاں آنے والی عورتوں میں سے شاید میں ہی تھی جس نے اس کے پیروں کو نہ چومنے کی گستاخی کی تھی۔ یہ تو مجھے کہیں سے بھی کوئی اللہ والا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ہر عورت کو غور سے دیکھتا، اس کی آنکھوں میں حیوانیت تھی۔ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، مائی 2 دن بعد جمعرات ہے، اس دن خاص تیرے لیے دعا مانگوں گا، تعویذ بھی دوں گا، جمعرات کو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آنا۔ اماں تو خوشی سے کھل اٹھی تھیں۔ ٹھیک ہے سائیں، میں آ جاؤں گی۔ اماں سے پہلے میں آگے بڑھ گئی، مجھے اس کی نظریں بے حد بری لگ رہی تھیں۔ اماں پوری یقین تھی، انہیں یقین تھا آپا گھر آ جائیں گی، مگر مجھے یقین نہیں تھا، بلکہ مجھے تو یہ کوئی ڈھونگی لگتا تھا۔ خیر ہم لوگ مزار کے احاطے سے نکل آئے۔ چلتے چلتے مجھے لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے۔ میں نے اس بات کو وہم جانا، اپنا بازو جھٹکا، مگر گرفت قائم رہی۔ پھر مجھے ڈر لگنے لگا، مگر کچھ لمحوں کے بعد یہ احساس ختم ہو گیا تو میں بھی پرسکون ہو گئی۔ اماں کی ویسے بھی مجھ سے نہ بنتی تھی، تو گھر آ کر ہم دونوں کے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ میں کمرے میں بند ہو گئی، اماں برآمدے میں لیٹ گئیں۔ میں اپنی چارپائی پر لیٹ کر آپی کے بارے میں سوچنے لگی، نہ جانے آپی کہاں ہوں گی، کس حال میں ہوں گی۔ اماں نے کہا تھا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، مگر آپی کی باتوں سے کبھی نہیں لگا کہ ایسا کوئی چکر تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو کم سے کم وہ مجھے اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتاتی۔
یوں ہی سوچتے سوچتے میری آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ نیم غنودگی کے عالم میں مجھے لگا جیسے چارپائی پر میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے، کوئی انجان شخص میرے پہلو میں تھا۔ اس کے ہونٹوں کی تپش میں چہرے پر محسوس کر رہی تھی، اس کے ہاتھ جسم پر رینگ رہے تھے۔ میں خاموش پڑی رہی، دل تھا کہ حلق میں آ رہا تھا۔ چند لمحے بعد پوری طرح بیدار ہو گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اچھل کر بیٹھتے ہوئے آس پاس نگاہ ڈالی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ تو پھر کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ کیا تھا؟ عجیب الجھن تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بدحواسی میں اٹھ کھڑی ہوئی، باہر نکل گئی۔ اماں برآمدے میں سو رہی تھیں۔ جی چاہا انہیں کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کے بارے میں بتا دوں مگر شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ پائی۔ اب واپس کمرے میں جاتے ہوئے بھی خوف آ رہا تھا۔ سوما کی چارپائی کی پائنتی پر بیٹھ گئی۔ میرے بیٹھنے سے وہ چونک کر جاگ گئی۔ کیا وقت ہوا ہے نوری؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، رات ہو رہی ہے۔ انہوں نے سیدھے ہو کر بیٹھتے غور سے مجھے دیکھا۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ تیرا رنگ کیوں اڑا ہے؟ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، کچھ نہیں اماں، بس برا خواب دیکھ لیا، اس لیے ڈر گئی۔ اماں کے دل میں نہ جانے کیا آیا۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور پیار سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیوں ڈر لگتا ہے؟ میں ہوں نا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تیرے پاس۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد اماں نے پہلی بار مجھے اس طرح اتنے پیار سے گلے لگایا تھا، ورنہ تو وہ ہر وقت جھڑکتی اور منحوس کی گردان کرتے ہوئے برا بھلا کہتی رہتی۔ کچھ دیر بعد وہ مجھ سے الگ ہوئیں تو میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر کچن میں آ گئی، آٹا گوندنے لگی۔ دن ڈھل رہا تھا، رات ہوئی تو میں نے کھانے کی تیاری شروع کی۔ آج سالن کے نام پر کچھ تھا ہی نہیں، تھوڑی سی پیاز کاٹی اور اس پر نمک مرچ چھڑک کر باہر لے آئی۔ میں نے تھالی دوسری چارپائی پر رکھتے ہوئے کہا، اماں کھانا کھا لیں، کیا بنایا ہے؟ میں نے کہا، آج پیاز کے سوا کچھ نہیں تھا، اسی پر نمک مرچ چھڑک کر لائی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بے اختیار جی چاہا، کاش آج کوئی اچھی سی چیز ہوتی تو بنا لیتی۔ میں پانی لینے دوبارہ اندر گئی۔ باہر آئی تو اماں کو حیرت سے کھانے کی چیزوں کو گھورتے ہوئے پایا اور اس وقت میں خود دم بخود رہ گئی جب کچی کٹی پیاز کی جگہ میں نے تلے ہوئے گوشت کے پارچے دیکھے۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہوئے عجیب آواز میں کہا، تو نے تو کہا تھا پیاز ہے، تو پھر یہ سب کہاں سے آیا؟ اماں مجھے نہیں پتا، قسم سے مجھے خود نہیں پتا یہ کہاں سے آیا ہے، میں نے تو پیاز کاٹ کر رکھا تھا۔ ہم دونوں کی حیرت اپنی جگہ تھی مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ کئی دن سے ہم نے ڈھنگ سے کچھ کھایا نہیں تھا، تو تھوڑی دیر ہچکچانے کے بعد ہم وہ کھانا کھانے لگے۔ پیٹ بھرا تو نیند آنے لگی۔ اماں اپنے کمرے میں چلی گئیں اور میں نے اپنے اور آپا کے مشترکہ کمرے کا رخ کیا۔ میرے ذہن سے دوپہر والا واقعہ محو ہو چکا تھا، تو آرام سے لحاف لپیٹ کر لیٹ گئی اور رسالہ پڑھنے لگی۔ پڑھتے ہوئے ایک نظر اشتہار پر گئی، اس میں ماڈل نے بڑے خوبصورت کنگن پہن رکھے تھے، مجھے وہ بہت پسند آئے۔ میں اس صفحے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی حسرت سے سوچنے لگی کہ کاش میں بھی ایسا کوئی کنگن خرید سکتی۔ پڑھتے پڑھتے اچانک مجھے لگا جیسے کوئی شے میری گود میں گری ہے۔ رسالہ ایک طرف رکھتے ہوئے میں نے دیکھا اور مجھے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا، کیونکہ یہ وہی کنگن تھا جو میں نے رسالے میں دیکھا تھا۔ خدا جانے یہ کیا چکر تھا۔ اسی وقت کوئی سرگوشی سنائی دی، کیسا لگا میرا تحفہ؟ پسند آیا تمہیں؟ یہ سن کر میں تو اچھل پڑی، یہ کس کی آواز تھی؟ کون بول رہا تھا؟ کمرہ خالی تھا۔ خوف کے سوکھے پتے کی طرح دل کانپنے لگا۔ میں دروازے کی طرف دوڑی مگر دروازے کے دونوں پٹ سختی سے بند ہو گئے۔ پھر سے وہی آواز سنائی دی، خواہ کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں ہوگا نورین، یہیں بیٹھ جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بالآخر میں نے ہمت جمع کر کے کہا، تم کون ہو؟ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ میری بات کے جواب میں اسی پراسرار آواز نے کہا، سب بتا دوں گا، پہلے تم اپنے خوف سے نجات حاصل کرو۔ مگر تم ہو کون اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ مردانہ ہنسی گونجی اور پھر اس نے سوال کیا، دیکھنا چاہتی ہو مجھے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، ہاں۔ کچھ لمحوں تک خاموشی چھائی رہی اور پھر آواز آئی، اب پلٹ کر دیکھو۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ میرے سامنے کھڑا تھا، وہی نیلی آنکھیں جن میں سرخیاں رچی ہوئی تھیں۔ اس کے ظاہر ہوتے ہی ایک تیز اور مدہوش کرنے والی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ میں تو دم بخود اسے کھڑی کی کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، کسی یونانی دیوتائی شہزادے جیسا۔ میں نے جھجکتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور اس کے قریب جا کر رکی۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا،
کیا تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، میرا نام ارمغان ہے۔ میں نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ نام تو عجیب تھا مگر خوبصورت تھا۔ اسے عام انسانوں کی طرح باتیں کرتے دیکھ میرے اندر کا خوف کہیں دور جا سویا تھا، تو میں چارپائی پر بیٹھ گئی، کچھ بے تکلفی سے اس سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، ارمغان، تم لوگوں کی دنیا کیسی ہوتی ہے؟ تب اس نے کہا، ہماری دنیا تمہاری دنیا سے کئی درجے خوبصورت ہے، اتنی حسین کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، تو پھر اتنی حسین دنیا کے ہوتے ہوئے تم یہاں کیوں آ گئے؟ یہاں تو ایسا کچھ نہیں رکھا۔ اس نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھام کر کہا، یہاں تم ہو نا، کسی اور وجہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات پر میں شرما گئی، پھر اچانک کچھ خیال آیا تو میں نے پوچھا، جب میں سائیں کرم شاہ کے مزار پر گئی تھی تب مجھے وہاں کوئی عکس نظر آیا تھا، وہ تم ہی تھے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کب، کس جگہ؟ میں نے کہا، جب میں وہاں گئی تھی مزار کے اندر، میں مزار کی پائنتی کی طرف بیٹھی تھی تو مجھے ایک لمحے کے لیے کوئی سامنے دکھائی دیا تھا۔ اس کا باقی وجود ایسا تھا جیسے دھوئیں سے بنا ہو، بس میں اس کی آنکھیں دیکھ پائی تھی۔ وہ کچھ پریشان نظر آ گیا میری بات سننے کے بعد، مجھ سے تھوڑا دور ہوتے ہوئے بولا، تم نے اور کچھ نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ میری بات سن کر وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں بھی فکر مند ہو گئی، کیا بات ہے، پریشان ہو گیا؟ اس نے رک کر مجھے دیکھا اور الجھے ہوئے انداز میں بولا، نوری، وہ میں نہیں تھا، میں نے تو تمہیں راستے سے گزرتے دیکھا تھا۔ میں راستے میں ایک پیڑ کے اوپر بیٹھا تھا جب میں نے تمہیں اپنی ماں کے ساتھ گزرتے دیکھا، اور تمہیں دیکھتے ہی دل و جان سے تم پر فریفتہ ہو گیا۔ نہ میں مزار کے اندر پہلے کبھی گیا، نہ تمہیں وہاں دیکھا، تو مجھے علم نہیں کہ وہ کون تھا جسے تم نے دیکھا۔ میرے جسم میں تھر تھری کی لہر دوڑ گئی، اور پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، میں پتہ لگا لوں گا، مگر اس کے لیے مجھے وہیں جانا پڑے گا۔ ارمغان کی بات پر مجھے خیال آیا۔ میں نے کہا، میری بڑی بہن نسیم آپا کچھ دن پہلے اچانک غائب ہو گئی تھی۔ وہ مغرب کے بعد باہر گئیں اور واپس نہیں آئیں، نہ جانے کہاں کھو گئیں۔ کیا تم انہیں ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گی؟ اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، تم پریشان نہ ہو، میں ان کا پتہ لگا لوں گا۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے غائب ہو گیا، اور میں پریشان دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔ اب مجھے اس سے کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا، مگر میں اس کے بارے میں سوچ کر مگر وہ جس کے بارے میں اس نے لا علمی ظاہر کی تھی، اس کے بارے میں سوچ کر میں ضرور خوف زدہ ہو رہی تھی۔ نہ جانے کون تھا، یوں میرے سامنے آنے کا کیا مقصد تھا، اور یہ سنتے ہی ارمغان پریشان کیوں ہو گیا تھا؟ میں شدید الجھ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں گہری نیند سو رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے اٹھ کر چائے بنائی۔ اماں جاگ گئیں۔ مجھے ارمغان کی آمد کا انتظار تھا۔ اماں نے میری بے چینی بھانپ لی۔ کیا ہوا بیٹا، بے قرار کیوں ہو؟ کچھ نہیں اماں، بس آپ ہی کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ ملیں گی یا نہیں۔ اماں نے چائے کا کپ نیچے رکھا۔ پتہ نہیں میری بیٹی، نہ جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ سلطان سائیں نے کہا تو ہے کہ وہ تعویذ دیں گے اور میری بچی مل جائے گی۔ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ اب تو لوگوں کو بھی شک سا ہو گیا ہے۔ کل اکبری پوچھ رہی تھی کہ نسیم کی کوئی خیر خبر ملی یا نہیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، تو کیا انہیں پتہ چل گیا؟ ارے نہیں، میں نے تو کہہ دیا تھا، وہ کراچی گئی ہے پیسے کمانے، مگر لگتا ہے سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ خیر، ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے سوائے انتظار کے، اور ہم وہی کر رہے تھے۔ آج جمعرات کی رات تھی، ارمغان کو گئے ہوئے 2 روز ہو گئے تھے۔ اب تک اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ مغرب کی اذان ہوئی۔ اماں نے چادر سنبھالتے ہوئے کہا، چل نوری، چل کر سائیں سلطان سے تعویذ لے آتے ہیں۔ آج جمعرات ہے، آج ہی انہوں نے بلایا تھا تعویذ لینے کے لیے۔ میں نے منہ بنا کر کہا، اماں آپ خواہ اس جیلی پیر کی باتوں میں آ رہی ہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ والے بزرگ ایسے ہرگز نہیں ہوتے جیسا وہ نظر آتا ہے۔ وہ تو چرسی انسان ہے جسے اس گاؤں کے لوگوں نے پیر اور ولی اللہ بنا رکھا ہے۔ میری بات سن کر اماں غصے میں آ گئی اور سختی سے بولی، پاگل نہ بن نوری، کتابیں پڑھ کر تیرا تو دماغ چل گیا ہے۔ تو کیا جانے اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں، اور ان کے دربار پر صرف اس گاؤں کے لوگ نہیں جاتے، نہ جانے دور دور سے لوگ آتے ہیں، کہاں کہاں سے آتے ہیں، اپنی مرادیں پوری کروا کر جاتے ہیں۔ اتنے سارے لوگ بھلا پاگل ہے کیا؟ صرف تو ہی عقل مندی کا ٹھیکہ لے کر پیدا ہوئی ہے۔ چل شرافت سے چلنے کے لیے تیار ہو جا، ورنہ مار مار کر جوتے تیرے بال گنجے کر دوں گی۔ اماں سے بحث کرنا فضول تھا، وہ اس پیر پر اندھا اعتقاد کرتی تھی، میری کوئی بات ماننے پر ہرگز تیار نہ تھی۔
میں گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر سے بڑی چادر اوڑھ کر نکل آئی۔ ٹارچ لے کر ہم دونوں سائیں کرم شاہ کے دربار کی طرف جانے لگے۔ اماں کی ڈانٹ ڈپٹ کے دوران مجھے خیال آیا، کیوں نہ جا کر دیکھوں تو شاید ارمغان کا بھی پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے وہ ادھر ہی ہو۔ ارمغان کی محبت چپکے سے میرے دل میں گھر کرنے لگی تھی۔ 2 دن سے اسے نہ دیکھنے کی وجہ سے میں بے حد بے قرار ہو رہی تھی، تو اماں سے بحث نہ کی اور اماں کے ساتھ چل پڑی۔ دسمبر کی یخ بستہ ہواؤں کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا، میں ٹھنڈ سے کانپنے لگی، مگر اماں تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی، تو میں نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ آخر کار تھوڑی دیر تک مزید چلنے کے بعد ہم دونوں سائیں کرم شاہ کے دربار کے احاطے تک پہنچ گئے۔ اس راستے پر ایک پرانا پیڑ تھا۔ میں نے امید سے دیکھا شاید ارمغان کی جھلک نظر آ جائے، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ مزار اس لمحے خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندر 2 زرد رنگ کے بلب چل رہے تھے جن کی روشنی میں ہر چیز سائے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میرا دل تو کسی انجانے خدشے سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میری چھٹی حس کسی خطرے کا الارم دے رہی تھی۔ ایک بار جی میں آیا اماں کو لے کر واپس چلی جاؤں، مگر اماں اپنی ضد کی پکی تھی، وہ کبھی سائیں سلطان سے ملے بغیر واپسی کا راستہ اختیار نہ کرتی، سو مجبوراً میں اماں کے پیچھے مزار میں داخل ہو گئی۔ اماں اندر نہ گئیں، بس باہر سے سلام بھرا فاتحہ پڑھی اور سائیں کے حجرے کی طرف چل پڑی۔ دروازے پر دستک دی تو اس کا خدمتگار باہر نکل آیا، اپنی خوفناک آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا، بی بی اندر آ جاؤ۔ میں نے تھوک نگل کر سانسوں کو بحال کیا، اماں کے پیچھے اندر چلی گئی۔ اندر وہ خبیث انسان ایک چارپائی پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اماں نے اس کی قدم بوسی کی، مگر میں سلام کر کے ذرا فاصلے پر رک گئی۔ سائیں سلطان کے بھدے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے اماں سے کہا، تمہاری چھوری کو ادب و اخلاق نام کی کسی شے کا نہیں پتہ؟ اماں نے مجھے غصے سے دیکھا، پھر گھبرائی آواز میں کہا، نہیں سائیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس ذرا شرمیلی طبیعت کی ہے، اسی لیے دور کھڑی ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے پھر سے گھور کر دیکھا۔ اماں اس کے اشارہ کرنے پر زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی، تو مجبوراً مجھے بھی بیٹھنا پڑا۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ اماں نے کہا، آپ نے تعویذ دینے کا بولا تھا، اگر تیار ہے تو دے دیں، رات گہری ہو رہی ہے، ہمیں گھر بھی جانا ہے۔ وہ سر ہلا کر بولا، ہاں بھائی، لکھ دیا ہے تیرا تعویذ، اب تم لوگ اس وقت آ ہی گئے ہو تو چائے پی کر جانا۔ ہمارے سب لوگ اور ہم خود بھی اس وقت چائے پیا کرتے ہیں۔ اماں نے میرے اشارے پر انکار کیا، مگر اس نے اتنا اصرار کیا کہ مجبوراً چائے پینی پڑی۔ تھوڑی دیر تک اس کا خدمتگار تھالی میں چائے کے پیالے رکھ کر لے آیا۔ میں نے ایک گھونٹ سے زیادہ نہ لیا، گھر جانے کی جلدی تھی۔ اماں جلدی جلدی گھونٹ بھرنے لگی، مگر آدھی پیالی پینے کے بعد پیالی چھوٹ گئی اور وہ کٹے پیڑ کی طرح بے سدھ ہو کر گر پڑی۔ میں چیختے ہوئے اماں کے پاس آ کر اسے جھنجھوڑنے لگی، مگر ٹھیک اسی لمحے کسی نے پیچھے سے میرے منہ پر بدبودار رومال رکھ دیا اور میرے ہوش و حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری منظر میں نے دیکھا وہ سائیں سلطان کا میرے قریب آنا تھا۔ دوبارہ ہوش آیا تو خود کو جکڑا ہوا پایا۔ ذرا حواس ٹھکانے آئے تو غور کیا، میں گھبرا کر اٹھی۔ میں اس وقت چارپائی سے بندھی ہوئی تھی۔ بندش اتنی سخت تھی کہ رسیاں اپنے گوشت میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، مگر بس ذرا ہی کامیابی مل سکی۔ جانے اماں کہاں تھی اور اس جعلی پیر نے چائے میں کیا گھول کر پلایا تھا۔ میرا خدشہ صحیح نکلا۔ میری چھٹی حس پہلے ہی مجھے آگاہ کر رہی تھی، مگر اماں نے میری ایک نہ سنی۔ جہاں پر میں تھی وہاں بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سمجھ میں نہ آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے ہل جل کر خود کو آزاد کروانا چاہا، مگر ناکام رہی۔ تنگ آ کر میں نے چلا کر کہا، کوئی ہے؟ مجھے یہاں کیوں باندھ رکھا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ اگلے لمحے جو آواز سنی، کانوں پر یقین نہ آیا، نوری، کیا یہ تم ہو؟ یہ آپا کی آواز تھی۔ میں اچھل گئی۔ آپا، آپ یہاں ہیں؟ کیا سچ مچ یہ آپ کی آواز ہے یا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ آپی سسکیاں لیتے ہوئے بولی، نوری، یہ میں ہی ہوں۔ پچھلے 1 ہفتے سے مجھے ان جانوروں نے یہاں باندھ کر رکھا ہے۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ یہیں پر قید تھیں اور ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ اماں کہاں ہیں؟ کیسی ہیں؟ تو یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے دکھی آواز میں کہا، میں یہاں نہیں آئی، مجھے بھی زبردستی یہ لوگ لائے ہیں اور انہوں نے باندھ دیا ہے۔ اسی وقت آہٹ ہوئی، کسی نے کوئی بٹن دبایا تو سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ میں نے چندیائی آنکھوں سے دیکھا، وہی جعلی پیر سلطان تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی مکروہ مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔
وہ شیطانی ارادے سے آگے بڑھا اور چارپائی پر جھک گیا۔ میں نے چیخ کر اس سے کہا، مجھ سے دور رہ مردود، مگر وہ تو ساری حدیں پار کرنے لگا۔ میں نے نفرت اور بے بسی سے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ غصے سے اس کے تیور بگڑ گئے۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر اس کا اٹھا ہوا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ اگلے پل اس کی فلک شگاف چیخیں گونجنے لگی۔ اس کا وہ ہاتھ کٹ کر نیچے آ گرا تھا، اب وہ ہوا میں الٹا لٹکا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر اس کے خدمتگار بھی دوڑتے ہوئے آئے، مگر یہ دہشت ناک نظارہ دیکھ کر وہ بھی دنگ رہ گئے اور جہاں تھے وہیں جم گئے۔ چند لمحے تک الٹا لٹکنے کے بعد اس کا سر دھڑ سے الگ ہو کر گر پڑا۔ یہ دہشت ناک نظارہ دیکھ کر میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھی، میرے سامنے ارمغان بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت کا سامنا ہوا۔ میں اٹھ بیٹھی، اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ہی اس پیر کا خاتمہ کیا تھا جو صرف اپنے رعب اور دبدبے کی وجہ سے سادہ لو دیہاتیوں کو نہ صرف بیوقوف بنا رہا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہا تھا۔ ارمغان نے مجھے اور آپا کو اپنے گھر پہنچا دیا تھا، اماں بھی گھر پہنچ گئی تھیں۔ ارمغان سے جب میں نے اس وجود کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ کچھ باتیں انسانی علم میں نہ آئیں تو بہتر ہے۔ شاید وہ اس لیے تمہیں دکھائی دیا تھا تاکہ میں اس جعلی پیر کی طرف متوجہ ہو کر اس کے گندے وجود سے اس پاک مزار کو نجات دلواؤں۔ ان واقعات کو 10 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں ارمغان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپا کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اور اماں ارمغان کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ وہ کوئی جن ہے۔ ارمغان نے اپنی خوبصورت دنیا میرے لیے چھوڑ دی ہے اور اب وہ یہیں رہتا ہے۔ گاؤں کے لوگ آج بھی مزار پر جاتے ہیں، مگر وہ منحوس سائیں سلطان انہیں وہاں ہرگز نظر نہیں آتا۔ گاؤں کے لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ سائیں کرم شاہ کے محافظ جنات سے ڈر کر بھاگ گیا ہے، مگر یہ بات صرف میں، آپا اور ارمغان ہی جانتے ہیں کہ در حقیقت یہ پاک زمین اب اس کے ناپاک وجود کے بوجھ سے 10 سال پہلے ہی آزاد ہو چکی ہے اور اب سب لوگ آزاد ہیں۔ لوگوں کو کسی کا کوئی ڈر نہیں۔